پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ کہ جو مطمئن نفس ہے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، پھر اس کے بعد میرے قریب ترین بندوں میں داخل ہو جا، میرے مقرب بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ان آیات کی ذیل پر آپ حضرات سے آئندہ آنے والی شبوں میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ محرم ہر سال آتا ہے، پچھلے سال کچھ افراد تھے یقیناً جو اس سال ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، خدا کرے اگلے برس حصہ مومنین موجود ہوں، لیکن زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کون ہم میں ہوگا کون نہ ہوگا، لیکن ہر دن کی مجلس کو اپنی آخری مجلس سن سمجھ کر سنا کریں، اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے عقیدہ ہے اور حق بھی یہی ہے۔ خدا ایک ہے، خدا کو ایک ماننے یا نہ ماننے سے خدا کی وحدانیت پہ فرق نہیں پڑتا، یاد رکھیے گا، خدا ایک ہی رہتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے خدا نے ایک ہی رہنا ہے۔ اسی طرح عقیدہ حق کوئی مانے یا نہ مانے، عقیدہ حق ہمیشہ حق رہتا ہے، اور عقیدہ حق یہی ہے کہ روئے زمین پر جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، اس کے میزبان، بانی اور سرپرست کوئی اور نہیں بلکہ خود ذات محمد و آل محمد ہوا کرتے ہیں، ذوات آل محمد ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، آج پھر سے دے رہا ہوں، چونکہ آج کی گفتگو کا آغاز ہے۔ میرے گھر میں وہ آ سکتا ہے جسے میں بلاؤں گا، میرے گھر میں وہ آئے گا جسے میں دعوت دوں گا، میرے گھر میں وہ آئے گا جسے میں اجازت دوں گا، کوئی میرا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، جب تک میری اجازت نہیں ہوگی میرے گھر میں نہیں آ سکتا ہے۔ تو بھائی جب مجھ جیسا ایک کمزور اور ناتواں انسان بھی کم سے کم اپنے گھر کی چار دیواری پر اتنا اختیار رکھتا ہے کہ جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی میرے گھر میں نہیں آ سکتا، تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو آج حسین کے دروازے پر آ کر حسین کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، حسین کے بابا کا نام سن کے خوش بھی ہو رہے ہیں، حسین کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ فلاں جگہ پر فلاں امام بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں، اسے کہو اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں امام بارگاہ کا مالک حسین ابن علی اجازت دیتا ہے۔ ساری دنیا میں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو حسین کے دروازے پر آ جاتے ہیں، حسین کے گھر میں آ جاتے ہیں، حسین کے فرش پر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ خوش نصیبی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد پروردگار نے انسان کی فطرت بڑی منفرد بنائی ہے۔ فطرت انسان کیا ہے؟ فطرت انسان یہ ہے کہ انسان ہمیشہ فطرتی طور پر اپنی تخلیق کے ساتھ ہی ہمیشہ خوشیوں کا انتظار کرتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے اسے خوشیاں نصیب ہوں، وہ خوشیوں کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن حسین کے دروازے پر آ کر انسان کی فطرت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس انسان کو کہ جو ساری زندگی دعائیں مانگتا ہے، پروردگار خوشیاں دے خوشیاں دے، بلاؤں سے محفوظ رکھ، غموں سے محفوظ رکھ، جیسے ہی حسین کا نام آتا ہے پروردگار ہماری اس جھولی میں حسین کا غم ڈال دے، ہمیں حسین کے غم سے بھر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو کل حسین کے سامنے اعتراض کرنے والے تھے، آؤ آج حسین کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ دیکھ کر دیکھو کہ کیسے حسین اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر اختیار رکھتا ہے۔ وہ آدم کے بیٹے جو سارا سال دعاؤں میں اپنی خوشیاں مانگتے ہیں،
محرم کے چاند کو دیکھ کر اپنی خوشیاں بھول جاتے ہیں، زہرا کے بیٹوں کا غم مانگتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک جتنی بھی خوشیاں ملے گی وہ سب کے سب حسین کے غم کے صدقے میں ملے گی۔ آج کی یہ توحیدی گفتگو آپ ایسے اکثر لوگ تو مجھے سن چکے ہیں، جانتے ہیں، میں بھی آپ کو جانتا ہوں، میرا مزاج بھی جانتے ہیں، بس ایک جملہ بیان کر دوں، اور یہ بھی فطرت انسانی ہے، اور یہ تقریباً میں ہر سال بیان کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں خوشیوں میں دعوت دے کر شرکت کی جاتی ہے۔ خوشیوں کا مزاج یہ ہے کہ جب تک دعوت نہ ہو شرکت نہیں ہوتی ہے۔ سگے بھائی کے بچے کی شادی ہو نا، اور اگر وہ بھائی دعوت نہ دے تو ایک ہی ماں باپ کے شکم سے پیدا ہونے والا بھائی اس کی دعوت میں شریک نہیں ہوتا کہ اس نے خوشی میں دعوت نہیں دی تھی۔ کیوں؟ خوشی کا تعلق دعوت سے ہوتا ہے، لیکن غم کا تعلق دعوت سے نہیں ہوتا۔ کسی کے ہاں غم آ جائے، کسی کا باپ مر جائے، ماں مر جائے، تو وہ لوگوں کو فون نہیں کرتا کہ میرا باپ مر گیا ہے آ جاؤ، یا میرا کوئی غم ہو گیا ہے آ جاؤ۔ خوشیوں میں شرکت کا تعلق دعوت کے ساتھ ہے، غموں میں شرکت کا تعلق اطلاع کے ساتھ ہے۔ جس کو اطلاع ملتی ہے وہ شریک ہو رہا ہے، لیکن یہ شرکت بھی وہی کرتا ہے کہ جس کا اس غم والے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور جس کا تعلق ہوتا ہے وہ شریک ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا پڑوسی مر جاتا ہے، ہم شرکت نہیں کرتے، کیوں؟ ہمارا تعلق نہیں ہوتا۔ اور کبھی ہمارا کوئی شخص پاکستان میں کسی غم میں آ جاتا ہے، ہم صبح شام رابطہ کرتے ہیں، کیوں؟ ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشیوں میں شرکت کا تعلق دعوت سے ہے، غموں میں شرکت کا تعلق دعوت سے نہیں ہے بلکہ تعلق سے ہے۔ جس کا جتنا گہرا تعلق ہوگا وہ اس کے غم میں اتنا ہی شریک ہوگا۔ یہ جو محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، اصل میں یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے گھر میں ایک غم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ محرم کا چاند طلوع ہو کر سارے کلمہ گویوں کو اطلاع دیتا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے گھر میں غم آ گیا ہے۔ اب دعوتوں کا انتظار نہ کرنا، اطلاع تمہیں مل چکی ہے۔ اب جو مجلسوں میں آتا ہے وہ اصل میں یہ بتاتا ہے اس کا محمد کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہے۔ اگر تم دیکھنا چاہو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر دل سے مومن کون ہوا ہے تو اس کے بندھے ہوئے ہاتھ نہ دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا محمد کے بیٹے کے غم میں اپنے سینے پہ ہاتھ کون مارا ہے۔ تم جس کا جتنا تعلق محمد سے گہرا ہوگا وہ اتنا ہی بڑھ چڑھ کر حسین کے مجلس میں شریک ہوگا، بتائے گا یا رسول اللہ میں آپ کو کتنا بڑا مومن ہوں۔ اور مجلس حسین ہوتی ہی اسی کے لیے ہے جس کا تعلق محمد سے ہوگا۔ جس کا تعلق محمد سے نہ ہو اس کا ہمیں پرسہ چاہیے بھی نہیں ہے۔ ہمیں پرسہ چاہیے اس کا کہ جس کا تعلق محمد سے ہے۔ اور ایک اور جملہ سنیے، ان مجلسوں کا موضوع میں کم سے کم جب سے مولا نے یہ منبر کی بلندی مجھے عطا کی ہے تب سے لے کر جب تک یہ بلندی میرے نصیب میں ہے، میں نے کوئی مجلس سوائے ذکر اہل بیت کے نہیں پڑھی ہے۔ میری مجلسوں کا موضوع پسند آئے یا نہ آئے، موضوع ہمیشہ فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد ہوتا ہے۔ میں کبھی بھی منطق، فلسفہ، اخلاق، یہ معاشرت یہ منبر پر نہیں سناتا، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی یہاں پہ فلسفہ سننے آیا ہے نا تو مایوس ہو کے جائے گا۔ میں فلسفہ سنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ یہ منبر اگر مثال کے طور پر آئنسٹائن سے منسوب ہوتا نا تو میں یہاں پہ آپ کو سائنس کے تجربات بتاتا، لیکن میں کیا کروں، یہ منبر منسوب ہے محمد رسول اللہ سے، یہ منبر ہے محمد رسول اللہ کا۔
اور محمد رسول اللہ نے جو ساری زندگی اپنی ساری 63 برس کی زندگی میں ممبر کے استعمال سے جو لفظ بیان کیے ہیں ہم بھی اسی کی طرح بیان کریں گے۔ اگر محمد مصطفیٰ نے ممبر سے فلسفہ سنایا ہوگا تو ہم بھی فلسفہ سناتے، لیکن تاریخ یہ ہے کہ ہم نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر دعوت غدیر تک جب بھی دیکھا محمد مصطفیٰ نے یا علی کا ذکر کیا یا فاطمہ کا ذکر کیا یا حسن کا ذکر کیا یا حسین کا ذکر کیا، بلکہ ہم نے تو یہ منظر بھی دیکھا اللہ کے رسول اپنے ممبر پر اللہ کی توحید کا خطبہ دے رہے تھے، مسجد کا دروازہ کھلا، حسین آتے ہوئے دکھائی دیے، حسین کا پاؤں اپنی ابا کے دامن میں الجھا، رسول نے توحید کا خطبہ روک کر حسین کو سنبھال کر دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں توحید کا ذکر مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ جب اس میں حسین کا ذکر کہ توحید کا ذکر مکمل ہی تب ہوگا کہ جب اس میں حسین کا کردار شامل ہو جائے گا، یاد رکھیے گا۔ اور ان مجلسوں میں اگرچہ فضائل آل محمد بیان ہوتے ہیں، محرم مخصوص ہوتا ہے امام علی مقام کے امام حسین کے فضائل کے ساتھ، لیکن اگر میں ایک جملے میں تعارف کروا دوں تو یہ جملہ سب سے آسان ہے میرے لیے کہنا بھی اور آپ کے لیے سننا بھی، کہ حسین کے اگر کوئی فضائل بیان کرے تو حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جو ہر فضائل سے بلند ہے۔ جو کائنات کی سارے فضیلتوں سے بلند ہے وہ حسین ابن علی ہے، جس کا وجود کائنات کے ہر وجود سے بڑا ہے وہ حسین ابن علی ہے، جس کی بلندی کائنات کی ہر بلندی سے بلند ہے وہ حسین ابن علی ہے، جس کا اوج ہر اوج سے بھی بالا ہے وہ حسین ابن علی ہے، جس کا عروج ہر عروج سے بلند ہے وہ حسین ابن علی ہے، جس کا بدن ہر بدن سے افضل ہے وہ حسین ابن علی ہے، جس کی روح ہر روح سے بلند ہے وہ حسین ابن علی ہے، جس کا نفس ہر نفس سے زیادہ اطمینان والا ہے وہ حسین ابن علی ہے، اور جس کا ذکر کائنات کے ہر ذکر سے بلند ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ کائنات کا سارا ذکر ہم جیسے انسان کرتے ہیں، اور حسین وہ ہے کہ جس کا پہلا ذاکر کوئی انسان نہیں خود پروردگار کی ذات ہے۔ جزاکم اللہ۔ اس لیے اس کا ذکر ہر ذکر سے بلند ہے، کیونکہ جو اس کا ذاکر ہے وہ ہر ذاکر سے بڑا ہے، اس کا ذاکر ہر ذاکر